للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرات، آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں کیوں مبعوث کیا گیا، ان کے لیے جزیرہ عرب کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ حالانکہ دنیا میں رائج بہت سی ایسی حکومتیں تھیں، سلطنت تھے، ان میں ان کو نہیں بھیجا گیا، مگر جزیرہ عرب کا ان کے لیے انتخاب کیا گیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جزیرہ عرب کے علاوہ دنیا میں رائج کون کون سی حکومتیں تھیں اور کیا کیا نظام تھے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے سلطنت فارس پرشین امپائر کے بارے میں، کہ یہاں پر ایک ظالمانہ اور جابرانہ نظام تھا۔ ظلم اور ٹیکس کی بنیاد پر ان سے پیسے لیے جاتے تھے اور عوام کو پسایا جاتا تھا، اور جو ان کے بڑے اور سردار لوگ تھے وہ اس سے اپنی شورا اور پارلیمنٹ چلاتے تھے۔ اصل میں یہ لوگ آتش پرست تھے اور آگ اور سورج اس قسم کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ گندے سے گندا فلسفہ ان کے وہ لاگ کہ یہ لوگ اس کو اپنا ایک قانون بنا دیتے تھے اور پھر اس پر یہ لوگ چلتے تھے۔ زرداشتہ جیسے ان کے عقائد تھے کہ جس میں اندر یہ لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے تھے، جو شخص اپنے محارم سے رشتہ کرتا وہ ماڈرن کہلاتا تھا۔ یہ ان کے لیے کیا تھا؟ ان کا ماڈرنزم تھا۔ یعنی جو سلطنت تھی اور بہت مضبوط طاقتور سلطنت تھی جو ان کے ٹکر کی تھی اور دنیا میں اس کا کافی چرچا اور نام تھا، وہ سلطنت روما، بازنٹائن امپائر۔ یہ ایک بہت استعماری حکومت تھی اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنی طاقت اور اپنی فوج کی طاقت کی بنیاد پر ہی جاتے اور کسی کمزور ملک اور کسی دوسرے علاقے پر یہ قبضہ کرتے اور لوگ اسے ڈرتے تھے، اور پھر ان کو پکڑ کر ان کو سلیو بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان سے اپنے کام اور اپنی حکومت چلائی جاتی تھی۔ اصل میں حکومت جو تھی وہ عیسائی حکومت تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ پادری اور پوپ جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ دین میں تحریف در تحریف، اتنی ان لوگوں نے دین میں تحریفات کی کہ ان کو ان لوگوں نے اپنا مذہب بنا دیا تھا۔ جو پادری چاہتا اور جو پوپ چاہتا وہی ان کے لیے ان کا مذہب اور ان کی حکومت کی جو حکومت کی دستور اور شکیہ ہوتی تھی وہی ہوتی تھی۔ اب اصل میں یہ لوگ جو سلیو بناتے تھے ان سے یہ لوگ کس قسم کے کھیل کھلواتے تھے، اس میں گلیڈیٹر قسم کے خطرناک اور خوفناک کھیل ہوتے تھے، جس میں انسان سے لڑ کر مختلف ہتھیار استعمال کر انسان دوسرے انسان کے ساتھ مقابلہ کرتا، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر وہ اس مقابلے کو جیتنے کی کوشش کرتا۔ اگر ہار جاتا تو اس کا ایک ہی تھا، اس کو موت ملتی تھی۔ اور اس کے لیے باقاعدگی سے ایک اسٹیڈیم بنائے جاتے تھے۔ تیسری سمت جو سلطنت تھی، اور وہ بھی اچھی خاصی بڑی سلطنت تھی، گریک امپائر، یہ سلطنت یونان جو تھی۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ بھئی ہر بندہ لاجک کی بنیاد پر دوسرے کو رد کرتا تھا۔ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا تھا، لاجک پیش کرتا تھا، اس کی لاجک اچھی لگی تو اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جاتا تھا۔ اب یہاں سے دوسرا کھڑا ہو جاتا، وہ اس کے لاجک کو رد کر کے اپنے لاجک کو وہ قانون بنا دیتا تھا۔ یہ ان میں کھینچا تانی چلتی رہتی تھی، کوئی ایک لاجک پیش کر رہا تو دوسرا لاجک پیش کر رہا، جس کا لاجک حاوی اس کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بینس، منطق اور فلسفے کی بنیاد پر یہ لوگ چلتے تھے، اور بہت گمراہ قسم کے فلسفے ان لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ ان میں اندر لاجک کی بنیاد پر دو قسم کے تفرقے ہو گئے۔ ایک تفرقہ ان میں یہ ہوا کہ یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ خدا ہے ہی نہیں، خدا کے وجود کا انکار کر دیا، کوئی خدا نہیں، کوئی مذہب نہیں، لاجک پیش کرو، فلسفہ پیش کرو اور زندگی گزارو۔ اب دوسری جانب جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی آسمان پر خداؤں کی کالونی ہے جس میں وہ لڑ رہے ہیں اور ہر ٹائم وہ وار میں ہوتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر جو ہم نیچے عام انسان رہ رہے ہیں ہماری وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جن میں ان کے کانسیپٹ یہ تھے کہ وکٹری آف گوڈیس وہ آسمان پہ ہے، لوکی، اوڈن، اور اس کے علاوہ تھور، اس قسم کے ان کے کانسیپٹ تھے جس کی بنیاد پر یہ اپنے مذہب کو چلا رہے تھے۔ اب چوتھی جانب جو سلطنت تھی اور سب سے بڑی سلطنت تھی وہ انڈین امپائر، سلطنت ہند تھی۔ اس میں تو بہت عجیب قسم کے خرافات اور عجیب قسم کے ان کے دستور اور قوانین تھے کہ کاسٹ سیٹ اپ تھا ان کا، اوپر والا کاسٹ نیچے والے کاسٹ کو بالکل پسا کر اور پس رکھتا تھا کہ نیچے والا کاسٹ جو اس کا بچہ بھی پیدا ہوتا تھا وہ غلام در غلام اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا تھا، جو کہ اپر کاسٹ کے بس غلامی ہی کرتا تھا۔
اگر اس نے اپر کاسٹ سے کسی بندے کو چھیڑ دیا یا اس کے ساتھ ہاتھ بھی اس نے لگایا تو اس کی سزا ایک ہی ہوتی تھی، وہ اس کی موت تھی۔ راجپوت، شتری، ویش اور اس کے علاوہ براہمن قسم کے ان کے یہ کاسٹ سیٹ اپ تھے ان کے، اور مختلف قسم کے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر میں ان کے خدائی خدا تھے، اور ہر چیز کے لیے ان لوگوں نے الگ خدا بنا رکھا تھا جس پر یہ بہت زیادہ یقین اور اعتبار رکھتے تھے۔ اب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو بڑے ہم نے 4 امپائر کے بارے میں بات کیا، اس دور میں عرب کے کیا حالات تھے اور عرب اس وقت میں کہاں کھڑا ہے۔ عرب کے اس وقت میں جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ بھئی ایک ٹرائبل اور ایک قبائلی سیٹ اپ تھا ان کا، کسی قسم کی کوئی خاص حکومت اور سلطنت ان پر نہیں تھی، اور یہ لوگ اپنے نسب اور نسل پر بہت زیادہ یقین اور غرور کرتے تھے۔ ان کے نسب کی واقعات یہ ہے کہ یہ اپنے اونٹ کے بھی نسب یاد رکھتے تھے کہ بھئی میرا یہ اونٹ ہے اور اس کے یہ نسب ہے، اس کے باپ کا یہ دادا پردادا، اس تک کہ ان کو پتہ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے علاقے میں ہمارے پیارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اس میں 3 وجہ ہیں جس کی بنیاد پر یہاں بھیجا گیا ہے۔ پہلا تو ان کا یہ تھا کہ ان میں کسی قسم کی حکومت نہیں تھی، پہلے سے ان کی کوئی ذہن سازی، کوئی سیٹ اپ ان میں موجود نہیں تھا، تو ان پر محنت کرنا بنسبت اور مذاہب کے اور سلطنت کے ان پر آسان تھا، کیونکہ ان کی ذہن سازی آلریڈی تھوڑی اس طرح تھی کہ یہ لوگ دین ابراہیمی کو مانتے تھے، دین ابراہیمی کے یہ مقلد تھے۔ بس تھوڑے سے خرافات اور ان کے مذاہب میں اندر آ گیا تھا کہ بت پرستی اور اس قسم کے یہ لوگ اس میں مشغول ہو گئے تھے، اس قسم کے مشغلے میں۔ یہ وجہ تھی وہ کعبہ تھا کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کو مرکز بنایا ہوا تھا وہاں پر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ رب العزت نے مکہ میں جو خانہ کعبہ رکھا تھا اس کو ہدایت بنایا تمام عالمین کے لیے۔ یہ دوسری بڑی وجہ تھی۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جاتا، اس دور میں جو نون ورلڈ تھا جتنا متعارف ہو چکا تھا دنیا میں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جاتا تو عرب میں جو خانہ کعبہ اور مکہ کی جو حیثیت تھی وہ مرکز کی تھی اور سینٹر کی تھی، راؤنڈ اباؤٹ وہ سینٹر ہی بنتا تھا ورلڈ کا، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہدایت کو دنیا کا مرکز بنا کر وہاں سے ہدایت کی شعائیں اور ہدایت کی نور دنیا کے تمام چپے چپے، گھر گھر، گلی گلی، کوچے میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ اور آج ہم سینکڑوں میل دور بیٹھ کر جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی فیض اور اسی مہربانی اور ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔